رات میں قیام کا ذکر آتا ہے جی، تو یہ اہتمام ہوتا ہے مسجدوں میں کہ بڑی پابندی کے ساتھ یہ تراویح پڑھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کیا فضیلت ہے، اور یہی قیام ہے یا قیام کوئی اور قیام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، جو حضرت عمر اور حضرت عثمان علی کرتے تھے وہ تو لوگوں نے دیا چھوڑ، وہ تھی نماز تہجد، وہ ہے اصل قیام رمضان شریف کا، وہ سارے سال ہوتا ہے، ان دنوں میں اس کی زیادہ فضیلت ہے، زور ہے کہ اگر دوسرے مہینوں میں کچھ کوتاہی کرتے ہو، اصل میں بھائی حضرت عمر علی نے خود لوگوں سے کہا کہ جس وقت تم سوئے رہتے ہو نا وہ نماز اس سے بہتر ہے جو تم پڑھتے ہو، اسی بخاری مسلم میں ساتھ ہی، اور آپ کبھی شامل نہیں ہوئے نہ حضرت عثمان اور اس میں شامل ہوئے، کوئی روایت صحیح نہیں اس بارے، وہ پچھلے وقت پڑھتے تھے، اور بلکہ امام زرقانی رکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس کہنے کے بعد لوگ بھی چھوڑ گئے تھے، پھر تہجد کے وقت اگر نماز سے ہی پڑھتے تھے نا اس وقت، مگر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ لکھتا ہے، مگر میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں اب شروع وقت میں لوگ پڑھنے بدلتا رہا حال، کبھی پیچھے چلے جاتے، اصل وقت جو ہے نا واللتی تنامون انا افضل من اللتی تقومون یرید آخر اللہ، خود حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اسی لیے شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ایذاء الحق فی بدعت پر، وہاں لکھتے ہیں کہ بدعت حقیقیہ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہے کہ یہ تراویح تہجد کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے تو وہ پکا بدعتی ہے، کہتے ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح سے تہجد افضل ہے، تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ اس لیے مولانا عزیز عبیدی بھی بیچارے فوت ہو گیا، چیختے رہے کہ اہل حدیث ہو، جب تم مانتے ہو کہ یہ تہجد ہے کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ جمہور سارے مانتے ہیں ابن رشدی کے آخری وقت بہتر ہے، وہ کیوں چھپاتے؟ اگر تہجد اس وقت پڑھو ٹھیک ہے، اگر کوئی پہلے وقت پڑھ رہا ہے تو تہجد سارا سال بھی اگر کوئی آدمی محسوس کرے کہ آج میں آخر وقت نہیں اٹھ سکتا تو حضور پاک نے ہماری آسانی کے لیے عشاء کے ساتھ بھی آدھی رات کے وقت کی آخری حصے میں پڑھی، زیادہ آخری میں پڑھی، وہ افضل وقت ہے، مگر جائز ہے 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد آپ جو پڑھیں گے نا، بے شک آپ ایک وتر پڑھتے ہیں 3 پڑھتے ہیں عشاء، وہ بھی اسی کا حصہ قیام اللہ، آسانی کے لیے کچھ لوگ اس وقت تھوڑا سا پڑھ تو ہے وقت اصلی بھائی پچھلا، تہجد پڑھے آپ، چھوڑے ہیں اماموں وغیرہ کو اور 20-8 کی بحثوں کو اگر صحیح کرنا، اور اگر چلتے رہنا جیسے ہو رہا تو جو حشر ہے اس قیام کا وہ آپ سے چھپا ہوا، کس طرح قرآن مجید کو گزرتے ہیں اور کس طرح جلدی سے رکوع سجدے کرتے ہیں، اور لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ مسجد تلاش کرو جہاں جلدی خلاصی ہو جائے، توبہ یہ قیام ہے کوئی ہے؟ یہ صدیوں پہلے شیخ ابن عربی نے کہا اللہ کے بندو اس کی بجائے چھوڑ دو، کچھ نہ پڑا کرو، سو جایا کرو آرام سے، اس سے اجر ہوگا تمہیں۔ حضور نے 3 مرتبہ اس بندے سے کہا جس نے جلدی سے نماز پڑھی تھی کہ جا کے نماز مڑ کر پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ حدیث کا حوالہ ذکر کہتے ہیں وہ نہیں سنا آپ نے، ارد فصل فینا کرم، جا دوبارہ پڑھ، کوئی نہیں تیری نماز، تو وہ یہی کر رہے ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی حال نہیں، اور کچھ لوگ بیٹھے بھی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کو وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں رکوع کرنے لگا امام ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو مذاق بنا لیا۔ آپ شفیق صاحب مطمئن ہو کر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سو جائے، ہر نفل پڑھا جی، اگر کوئی 2-4 رکھتے پہلے پڑھ لی جائیں عشاء کے ساتھ، اور تہجد جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، کیوں پھر استقلال میں پڑھنا؟ اللہ کے رسول نے رمضان شریف میں تہجد اور تراویح 2 الگ نمازیں کوئی نہیں پڑھی، اور تراویح تو کبھی کہا بھی نہیں، نہ کسی حدیث میں یہ لفظ، نہ صحابہ نے کہا، یہ لوگوں نے بعد میں یہ نام رکھ لیا اور جھگڑا چل پڑا کہ کوئی الگ نماز ہے۔ سب مانتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مدارج النبوہ سے کہ تحقیق یہی ہے کہ حضور کی نماز وہی نماز معتاد تھی 11 رکعت تہجد کی جو ہمیشہ آپ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی آپ نے نہیں پڑھا۔ صاحب یہ دیکھا نا کہ یہ ہر مسلک میں اتنا اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس طرح فرض پڑے جاتے ہیں اس طرح اہتمام ہوتا ہے، فرضوں سے بھی بڑھ کر ہے، 5 نمازیں کو پڑھے نہ پڑھے، تراویح کے بارے میں چونکہ یہ غلط بات مشہور کرتی ہے جو تراویح نہیں پڑھ سکا اس کی روزہ ہی نہیں، نماز نہیں، اس لیے بیچارے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہر بندہ دیکھتا ہے یار انصاف کرنا چاہیے، دین فطرت کے خلاف نہیں کہ سارا دن روزہ رکھا پھر کھانا کھایا، نیند آ رہی ہے، آپ 1000 جتن کریں بس سر کبھی ادھر ڈھڑک جاتا کبھی، تو کیا سننا کیا نہیں سننا، بس رسم لوگ پوری کرتے۔ اور اب کراچی میں جو پتا چلا کہ لوگوں نے ایک اور مسئلہ نکال لیا کہ 3 دن میں قرآن بھی ختم ہو جاتا، بعض مساجد میں 10 پارے، اور بعد میں وہ لوگ تراویح بھی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نفل نہیں پڑھتا، پہلے قرآن ہی سننا تھا، بس قرآن ختم ہو گیا، اللہ اللہ جان چھوٹ گئی، اللہ اکبر۔ حالانکہ ایک دن بھی قرآن نہ ختم کرے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے سوال نامہ بھیجا تھا سارے دارالفتہ میں کہ دکھاؤ مجھے وہ حدیث یا کوئی قول جس میں آتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن ختم کرنا سنت، خود ہی سنت بنا لیا، پھر قطر کے پڑھتے ہو،
کسی جگہ نہیں ہے. اور یہی امام مالک نے فرمایا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا کوئی سنت نہیں. یہ اپنی طرف سے ہاتھوں نے مسئلے گھڑے کہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہو, کوئی ختم کرنا سنت نہیں. آپ ایک آدھ سورت جو پڑھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھ لیں, باقی ساری عمر پڑھی ہے, پڑھتے رہتے. جی صحیح, جزاک اللہ. جی بارک اللہ. السلام علیکم. مولانا شاید وہ اس لیے 3 دن میں ختم کرتے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہی صرف تراویح جو ہے مسجد کے اندر پڑھی ہے. نہیں اس نہیں پڑھتا. اگر یہ ہوتا تو پھر باقی دنوں میں پڑھتے جو رہتے نا. چلو پھر قرآن نہ پڑھتے, چھوٹی چھوٹی صورتوں سے نفل پڑھتے, وہ بالکل چھوڑ دیتے, آرام سے سو جاتے. اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 دن میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور باقی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تہجد کے وقت ادا کر لوں, تو کہ یہ زیادہ نہیں. طاہر صاحب اگر اس کو بھی لیں تو ساری زندگی میں 3 دن پڑھی ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہر سال 3 دن پڑھتے, اس لیے یہ بھی اس عمر میں ایک بار 3 دن پڑھ لے پھر چھٹی کرے, اگر اس روایت پر بھی چلنا. حالانکہ وہاں صاف آتا ہے کہ حضور کو خبر بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی پڑھ رہا یا نہیں. آپ کو تو تیسرے دن پتا چلا کہ یہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نماز چھوڑ کر اندر چلے گئے اور صبح لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتا چل گیا تھا ہمارا, یہ لفظ ہے حدیث کے. آپ نے فرمایا پتا چلا تو میں چھوڑ کر اندر چلا گیا. فرض نمازوں کے علاوہ آپ دوسری نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو. مکمل نہیں بات کرتے, روک دیا کہ فرضوں کے علاوہ اپنے گھروں میں نفل پڑھا کر. چلیے, آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے تو بھائی نے ایک تحریری سوال بھیجا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بڑے تواتر سے تراویح جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کیا یہ پسندیدہ عمل ہے یا غیر پسندیدہ ہے؟ اب آپ ایسی باتیں شروع کر لیتے ہیں جن کا ہماری بات سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. بات ہوتی ہے مسئلے کی, یہ شروع ہو جانا وہاں کیا ہوتا. اب یہ لوگ جب 20 تراویح پڑھنا چاہتے ہیں پھر تو یہ حوالہ دیں گے کہ حرمین کی طرف دیکھو. جب ہمیں حنفی دوستوں سے کہتے ہیں کہ اگر حرمین کا عمل آپ خود سمجھیں تو وہ پھر 3 وطر اکٹھے نہیں پڑھتے. 2 وطر کے بعد 2 رکعتوں کے بعد سلام کہتے ہیں, 1 رکعت الگ شروع کرتے ہیں. آپ بھی پھر اس طرح کریں, دونوں کے درمیان سلام کو پھر کریں, 3 ایک سلام. کبھی حرم کی طرف دوڑتے ہیں, کبھی